کراچی میں ناصر حسین شاہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. زیادہ فوکس کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کراچی کے لیے کہ جو یہاں پہ ہمیشہ گندگی کی شکایات کی جاتی ہیں، کچرے کی شکایت کی جاتی ہیں، کہ اس کو ختم کرنے میں، صاف کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن کمپنیز کا آپ نے ذکر کیا ان سے جب ابتدائی طور پر شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے معاہدے کیے گئے تھے تو ان معاہدوں میں یہ شامل تھا کہ ڈور ٹو ڈور گھر سے وہ کچرا کلیکٹ کریں گے، جی پی ایس جو پوائنٹس ہیں وہاں پر لے کے جائیں گے اور دین لینڈ فل سائٹ تک جائے گا. ڈور ٹو ڈور کلیکشن اب تک شروع نہیں ہو سکی. جی پی ایس پوائنٹ جو بنانے تھے ان کمپنیوں کو تعمیر کرنے تھے وہ بھی تعمیر نہیں کر سکے. کہیں کھلا میدان دکھا، پلاٹ دکھا، وہیں وہ کچرے کا ڈھیر لگا لیا اور وہاں سے پھر اٹھا کے سالٹ جو لینڈ فل سائٹ ہے وہاں سے. یہ والے جو اسٹیپس ہیں یہ کب ہوں گے، کب جی پی ایس سائٹ بنے گی اور یہ سارے معاملات؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے. ظاہر ہے ایک نئی چیز یہاں پہ ہو رہی تھی، اس وقت جو ایگریمنٹ ہوئے، جو نیا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے تھے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کے فلاز ضرور تھے، لیکن اب ان کو بہتر کیا جا رہا ہے کیونکہ اتنے عرصے میں پتہ چلا کہ کہاں کہاں ہمیں ایشو آ رہے ہیں. اگر اس ایگریمنٹ میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تھیں، ڈور ٹو ڈور کلیکشن، پھر وہاں سے جی ٹی ایس تک، پھر جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائٹ تک، لیکن اس میں کمپوننٹ دیے گئے تھے کہ اس کمپوننٹ کے یہ پرائس ہے اور اس کے اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر یہ جرمانہ لگے گا یا فائن ہوگا. تو وہ اس طرح کے تھے کہ وہ اگر ان کو زیادہ کسی کو ڈور ٹو ڈور میں زیادہ ایشوز ہیں تو وہ پھر وہاں پہ وہ چھوڑ دیتے تھے. اس کی پیسے جو ہے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کمپوننٹ کم کرتے ہیں تو ان کو ان کے پیسے ملتے تھے، وہ بالکل کاٹے جاتے تھے. وہ پورا ایک ریکارڈ موجود ہے. لیکن پھر ڈی ایم سیز اور ان کا آپس میں بھی تھوڑا سا ایشوز تھا، خاص طور پر جو امپلائیز ہیں وہاں پہ وہ جو پراپر طریقے سے دونوں اینڈ پر ایشو رہے کہ جو وہاں کے امپلائیز ان کے ہینڈ اوور کرنے تھے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوئے اگر کمپنیوں کی بات کرتے ہیں، اور کمپنیز نے بھی جو پرفارمنس ہم چاہتے تھے اس طرح کی نہیں دی. اسی وجہ سے تو یہ نیا سسٹم ہم لا رہے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے گا کہ جو ایک رہا ہے فلا رہا ہے اس میں، اس کو ختم کیا جائے گا اور اچھی پرفارمنس ہوگی. اور اسی لیے یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ بھی ہے، سب اس کو مانیٹر بھی کر سکیں گے. اور ابتدائی طور پر ان ڈسٹرکٹ کو رکھا ہے جہاں پہ ہم نے ابھی ایگریمنٹ کیا تھا کوئی حالیہ کچھ 1-2 سال پہلے، تو وہاں پہ اس کو اسٹارٹ کریں اور پھر اس کو پورے جہاں جہاں ساؤتھ ایسٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پھر ویسٹ میں جس طرح اچھی پرفارمنس نہ ہونے پر وہ جو کمپنی وہاں پہ کام کر رہی تھی اس کا معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا. پھر اب دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. پھر جو نئے ڈسٹرکٹ ہیں، خاص طور پر کورنگی ہے، ہمارا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ بھی جو نیا شروع کیا جا رہا ہے اس میں ڈی ایم سیز اور ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے. اور جو چیزیں نہ ہو سکی تھیں پراپر طریقے سے وہ بھی اس میں شامل کی جا رہی ہیں تاکہ اچھی پرفارمنس آئے اور جو ایک اچھے نیت سے ایک اچھی چیز کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس میں بہتری نظر آئے. اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، اس میں کمپلین سسٹم کا بھی ایک جو ہے ایکٹ متعارف کروائی گئی ہے. نیٹ کا استعمال ملیر جیسے ایریا میں بہت کم لوگ کرتے ہیں، کمپلین تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ہی اس میں کی جا سکتی ہے. دوسری چیز یہ کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ سسٹم جو ہے ملیر کے ایریا میں ہی کہیں آپ کمانڈ کنٹرول سسٹم کا ایک آفس بنا دیتے جہاں سے ریٹرن میں بھی آپ کمپلین وصول کر سکتے ہیں اور وہاں کے شہریوں کے لیے جو ہے کافی زیادہ ایزی ہوگا. اچھا دوسری چیز یہ کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ شہر کا برسات کے بعد مکمل طور پر تباہی نظر آتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ سے کچرے کا ڈھیر جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کی بہتری کے لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے آپ کا بھی بات چیت ہوئی تو اس کی بہتری کے لیے، کیونکہ سیوریج کا سسٹم مکمل طور پر تباہ ہے اولڈ سٹی ایریا میں خصوصی طور پر، تو اس کے لیے بہتری کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کافی جگہوں سے جو شکایات تھیں ان کو آپس میں ایک بنایا ہے طریقہ کار ان کا آپس میں. اور آپ نے دیکھا کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جو ابھی ان کے ساتھ جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ان کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ یہ ایشوز آتے ہیں ان کو حل کیا جائے. اور جو انفراسٹرکچر خراب ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کچھ فنڈز مختص کیے ہیں، لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت وہاں پہ وہ کام شروع ہوگا. ظاہر ہے ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اس کا ورک آؤٹ کیا جائے، تو اس کو پراپر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو آپ نے واٹر بورڈ کی بات کی، واٹر اینڈ سیوریج کا جو ایشو ہے، اس پہ تو بہت تفصیل سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے کوئی 70 سال پرانا ہے، کوئی اس سے بھی بہت زیادہ پرانا ہے۔ تو یہ جو خاص طور پہ جس آفس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ کلک اور سویپ کا جو ہے، یہ اس کا سارے کمپوننٹ ہیں جو کے ایم سی اور خاص طور پر ڈی ایم سیز میں، اور پھر واٹر بورڈ کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا ورلڈ بینک سے، وہ اسی لحاظ سے کیا کہ یہاں پہ اشد ضرورت تھی، اور ایک بہت بڑا جو ہے اس پر کام شروع ہو بھی چکا ہے، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے ورلڈ بینک والے یہاں پہ آنے سے تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ تھی، ایشوز تھے، لیکن اب وہ آن بورڈ ہیں اور جلدی یہاں پہ وہ کام کیا جائے گا تاکہ بہتری آ سکے۔ بارشوں کے بعد آپ نے دیکھا، ظاہر ہے یہ کوئی عام بارشیں نہیں تھیں، ایک ڈیزاسٹر تھا، طوفانی بارشیں تھیں، اور اس سے یہ پوری جہاں بھی اس طرح کی پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی بارش ہو تو اسی طرح انفراسٹرکچر کا حال ہوتا ہے۔ تو اس کو ابھی بہتر کیا جا رہا ہے، اور جو شہریوں کی مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے گا، جن کو مشکلات سے دو چار ہیں ان سے معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت بالکل صاف ہے، کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر چیئرمین بلاول صاحب کا جو ویژن ہے کہ یہاں پہ ہر لحاظ سے بہتری لائی جائے۔ بارشوں سے متاثر کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا، جو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔